ایک ابلتا ہوا برتن، بھاپ کا شور، دودھ میں مصالحوں کی مہک اور خوشبو جو فضا میں پھیل جائے۔ یہ ہے چائے، صرف ایک مشروب نہیں بلکہ ایک روایت اور ایک ثقافت، اور یہ ثقافت پاکستان اور بھارت میں یکساں طور پر ملے گی۔ لیکن یہ چائے کہاں سے آئی اور کیسے یہ روزمرہ زندگی کا حصہ بنی؟ آئیے اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، قدیم جڑیں لیکن پتے نہیں۔ چائے کی موجودگی سے پہلے بر صغیر میں لوگ جڑی بوٹیوں اور مصالحوں سے تیار کردہ مشروبات پیتے تھے۔ ہندوستان میں 5000 سال پہلے آیورویدک حکیم مختلف جڑی بوٹیوں اور مصالحوں کو ابال کر صحت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ مشروبات چائے کے پتے استعمال کیے بغیر تیار کیے جاتے تھے، لیکن ان میں چائے کی جڑیں چھپی ہوئی تھی۔ اس طرح کے قہوے پیے جاتے تھے۔ نمبر 2، برطانوی دور اور چائے کا آغاز۔ 19ویں صدی میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین کی چائے کی اجارہ داری توڑنے کے لیے ہندوستان میں چائے کی کاشت شروع کی۔ انہوں نے آسام کے علاقوں میں چائے کے پودے لگائے اور مقامی لوگوں کو چائے پینے کی ترغیب دی۔ مقامی لوگوں کو چائے شروع میں پسند نہ تھی تو انگریزوں نے لوگوں کو مفت چائے پلائی۔ ریلوے اسٹیشن پر چائے کے سٹال لگائے تاکہ لوگ چائے پئیں اور اس کو پسند کریں۔ وقت کے چلتے چلتے لوگوں نے چائے پینا شروع کی، لیکن مقامی لوگ اس چائے کو سادہ نہیں پیتے تھے۔ انہوں نے دودھ، چینی اور مصالحوں کا اضافہ کیا اور یوں چائے کی تخلیق ہوئی۔ ایک برطانوی اجزاء کے ساتھ ہندوستانی ذائقہ کو بنایا۔ نمبر 3، پاکستان میں چائے کی ثقافت۔ پاکستان میں چائے ایک روزمرہ کی عادت بن چکی ہے، چاہے لاہور کی گلی کوچے ہو یا کراچی کے مصروف سڑکیں، چائے ہر جگہ دستیاب ہے۔ یہاں کی مشہور چائے کی اقسام یہ ہیں۔ دودھ پتی، یہ چائے دودھ اور چینی کے ساتھ ابال کر تیار کی جاتی ہے، جو کہ اس کی کریمی ساخت اور میٹھے ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے۔ کشمیری چائے، یہ گلابی رنگ کی نمکین اور میٹھی چائے ہے جسے خاص مواقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبز چائے، گرین ٹی، یہ ہلکی اور صحت بخش چائے ہے جو شمالی علاقوں میں مقبول ہے۔ اکثر لوگ چائے بنسبت سبز چائے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں چائے کی دکانیں، جنہیں چائے ڈھابے کہا جاتا ہے، لوگوں کے ملنے جلنے کا مرکز ہے۔ یہاں لوگ سیاست، کرکٹ یا ذاتی باتیں کرتے ہیں اور چائے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ کوئٹہ چائے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ نمبر 4، چائے اور مہمان نوازی۔ پاکستان میں چائے مہمان نوازی کی علامت ہے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے اسے گرم چائے پیش کی جاتی ہے۔ گھروں میں شام کے وقت چائے ہی پی جاتی ہے۔ چائے دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان مل بیٹھنے کا بہانہ ہے۔ گھر کا ملازم ہو یا خاندان کا فرد، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو طبقاتی فرق کو مٹا دیتا ہے اور انسانیت کی بنیاد پر جڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، چائے کی عالمی مقبولیت۔ آج کل چائے عالمی سطح پر مقبول ہو چکی ہے۔ لندن، ٹورنٹو اور نیو یارک جیسے شہروں میں چائے لیٹی دستیاب ہے، لیکن پاکستان اور بھارت میں چائے اب بھی ایک ثقافتی ورثہ ہے۔ یہاں کی چائے کی دکانیں چائے کے ذائقے اور چائے پینے کے طریقے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تو جب بھی آپ چائے کا کپ پئیں، چاہے لاہور کی گلی ہو یا نیو یارک کے کسی کیفے میں، یاد رکھیں آپ صرف چائے نہیں پی رہے بلکہ ایک تاریخ، ایک ثقافت اور ایک رشتہ پی رہے ہیں۔ چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ ایک محبت ہے، ایک مشترکہ محبت۔